بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن حضرات کو اللہ رب العزت نے توفیق استطاعت عطا فرمائی ہو وہ قربانی دیں گے، لیکن قربانی میں جن جانوروں کو ذبح کیا جا سکتا ہے وہ جانور بطور خاص یاد فرما لیں۔ اس میں بھیڑ اور بکری ہے، گائے، بھینس اور اونٹ، یہ وہ جانور ہیں کہ جن کو قربانی کے اندر ذبح کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مثلا ہرن ہے یا نیل گائے ہے، یہ جنگلی جانور ہیں، یا گھوڑا ہے یا مرغ ہے، تو اس قسم کے جانوروں کی قربانی میں ذبح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ جانور جو میں نے ذکر کیے ہیں جن کو قربانی میں آپ نے ذبح کرنا ہے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں ثمانیت ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین، سورۃ الانعام آیت نمبر 143 اور 144۔ ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے وہ جانور بیان فرمائے ہیں۔ اس میں بھیڑ کا ذکر ہے، بکری کا ذکر ہے، گائے کا ذکر ہے اور اونٹ کا ذکر ہے۔ بعض حضرات کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم جانور جو ذبح کرتے ہیں اس آیت میں تو بھینس کا ذکر نہیں، تو ذبح ہم کیسے کریں گے؟ اور اسی طرح اس آیت میں مینڈے کا ذکر نہیں ہے جسے ہم دمبا کہتے ہیں، تو یہ کیسے ذبح کریں گے؟ تو یہ ذہن نشین فرما لیں۔ فتاوی المگیریہ میں ہے والماعز نوع من الغنم، یہ ہم جسے دمبا کہتے ہیں یہ بھی مینڈا ایک بکری کی قسم شمار ہوتی ہے۔ والجاموس نوع من البقر، اور بھینس یہ گائے کی ایک قسم ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے کہ شاید فتاوی المگیریہ میں ہے اور احناف کی رائے ہے اور عام اس کے تابعین وغیرہ یا اس کے قائل نہیں۔ اچھی طرح بات یہ نشین فرما لیں، لغت کی معروف کتاب المنجد میں یہ بات لکھی ہے، الجاموس ضرب من کبار البقر، بھینس یہ گائے کی ایک قسم شمار ہوتی ہے عرب میں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ معروف تابعی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، ان کا ارشاد الجاموس بمنزلۃ البقر، کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے، بھینس گائے کی طرح شمار کی جائے گی۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مصنف عبد الرزاق کے اندر موجود ہے، تحسب الجوامیس مع البقر، کہ گائے کو بھینس کو گائے کے ساتھ شمار کیا جائے گا اور دونوں کا حکم ایک ہوگا۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد موطا امام مالک میں ہے، انما ہی بقر کلھا، اور اسی طرح حضرت ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاجماع میں تو ایک بہت بڑی بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں وَأَجْمَعُوا، اس پر امت کا اتفاق اور اجماع نقل کیا ہے، وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ حُكْمَ الْجَوَامِيسِ حُكْمُ الْبَقَرِ، کتاب الاجماع لابن المنذر، کہ اجماع ہے اس بات پر کہ جو حکم گائے کا ہے وہی حکم بھینس کا ہے۔ اس لیے اس موقع پر قربانی کرتے وقت بطور خاص ان باتوں کا خیال رکھا کرے، جن جانوروں کی شریعت نے اجازت دی ہے ان میں جھجکے اور ہچکچائے مت، اور جن کی اجازت نہیں دی ان کے بارے میں جری ہو کر قربانی کرے مت۔ اللہ رب العزت ہمیں احکام شریعت سمجھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔